إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اور لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اور جس نے، اور اس میں یہ ہے کہ جس کو اس راہ چلنے کی استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اس کی استطاعت ہو کہ وہ اللہ کے گھر آ سکے تو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور جس نے ناشکری کی، یعنی پیسے کا شکر یہ ہے، استطاعت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کا وزٹ کرے، اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو یہ پھر کفران نعمت ہے اصلاً۔ تو اللہ پھر سارے جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کے آنے جانے کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آنا خود تمہارے لیے آنر کی بات ہے، اللہ کے لیے نہیں، تمہاری عزت کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عرب جب کسی کو آواز دیتے ہیں پیچھے سے تو کہتے ہیں یا حاج، حاج کا مطلب ہے وہ جانے والے، وہاں پہنچ کے جو ہم کرتے ہیں وہ حج نہیں، شروع گھر سے ہی حج شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس ارادے سے کسی مقصد سے نکلنے والا اور اس مقصد کی طرف چلنے والا حاجی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، صرف حج جو ہے وہ ہر جو سبزی لینے جاتا ہے وہ بھی حج ہی ہے، کسی ارادے سے چل پڑنا، وہ جو بندہ جو سفر میں ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے، وہ حاج ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر کا حج، حج البیت، یہ الگ چیز، تو اس میں بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ حاجی ہی ہوتا ہے، اور بندے کا امتحان وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ حج کو ہم کے رستے ہیں، وہاں کے جو رسوم ہیں، جو ریچولز ہیں، جو مناسک ہیں، ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن سفر کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ پرانے زمانے میں اونٹوں پر چلا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے، 6 مہینے لگ جاتے تھے رستے میں، 2 مہینے، 4 مہینے، جو جتنے دور سے آتا تھا۔ اس دوران ان کی ٹریننگ ہو جاتی تھی، رنگ روٹی ہو جاتی تھی، تربیت ہو جاتی تھی ان کی، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، صبر ان تکلیفوں پر، مصائب پر۔ تو وہ جب پلٹ کر آتے تھے تو ان کی تربیت ہو چکی ہوتی تھی، ان میں صبر بھی پیدا ہو چکا ہوتا تھا، شکر بھی پیدا ہو چکا ہوتا تھا۔ اس دوران وہ غیبت سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بیماری بھی دور ہو جاتی تھی، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بیماری بھی۔ تو حج جو تھا یہ ایک ملٹی وٹامن عبادت تھی۔ اب بس گھنٹوں کا سفر ہے،
کھپتے ہوئے جانا ہے. ایئرپورٹ پہ بیٹھنا بھی ہے لاؤنج میں تو غیبت ہی چل رہی ہے. گھر والوں کی نہ ہوگی, برادری کی نہیں ہوگی, تو جو وہاں پہ انتظامیہ ہے اس کی ہوگی. تو یہ جتنی بھی تکلیفیں اس راہ میں آتی ہیں اصل میں یہ تربیت کے لیے ہیں, اور ہم پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو جاتے ہیں. کتنے شوق سے ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, سب بندوں کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں, باجماعت جا رہے ہیں. لیکن ابوظہبی کی بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی ایک کا منہ ادھر اور دوسرے کا ادھر ہو جاتا, سیٹوں پہ ہی جھگڑا ہو جاتا. پھر وہاں جو ڈیروں میں ہوتا ہے, جو مینا میں ہوتا ہے, یہ کیسی تربیت ہے. یعنی جب مینا اور عرفات میں بندہ جا کے بگڑا ہے اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ, تو پھر واپس آ کے گاؤں کی مسجد میں وہ نمازیں اپنی پڑھنے سے کبھی نہیں سدھر سکتا. وہ وہاں کا بگڑا ہوا ہے. وہ برکت والی زمین ہے, اس میں جو لے کر جاؤ گے اس میں منافع لے کر آؤ گے. لڑائی جھگڑا لے کر جاؤ گے وہاں, یہی کرتے رہو گے تو پلٹ کر تمہارے جیسا کوئی بھی پھر لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا. برداشت کرو گے. وہ جو ہم پہنتے ہیں وہاں جا کے احرام, اور جس کے لوگ مسائل لوگ پوچھتے ہیں جی کہاں سے باندھنا چاہیے, جی کیا ہونا چاہیے, جی بھائی صاحب وہ کفن ہے, تم مر گئے ہو. اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. اس کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ دو چادریں پہنائی کیوں جا رہی ہیں. پینٹ کوٹ اتروا دیا, کندورا اتروا دیا, شلوار قمیض اتروا دی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کی اتر جاتی ہے جب مرتے ہیں, تو سب کو یہی دو چادریں پہنائی جاتی. وہ چادر پہنائی ہے کہ اب اپنے آپ کو مردہ سمجھو, لوگوں کے تھنے نہ سیکو, چائے کی پیالی کے لیے جھگڑے نہ کرو, یہاں پہ ایک ایک روٹی کے لیے اپنا حج خراب مت کرو. تم مردے ہو, مردہ سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. ہمارے اندر وہ سینس ہی نہیں. موسٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیٹا دبئی ہے, اگر ماں باپ نے حج نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی. لوگ کہیں گے دیکھو جی لندن میں بیٹا اور ماں باپ کو حج نہیں کروایا, لہذا وہ حج کروانا ہے چاہے ماں باپ اس قابل ہوں یا نہ ہوں. وہ وہاں مینا عرفات میں بدوائیں دے رہے ہوں اسے, جب رول رہے ہوں, جب ان کا خیمہ گم ہو گیا ہو, وہ بھوکے پیاسے وہاں پہ. گرمیوں کے جو حج آتے ہیں سن سٹروک میں بوڑھے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیٹا سنبھالنے نہیں آیا. بیٹا سعودیہ میں کام کرتا, اس نے سوچا کہ میں ان کو بلوا لوں, میں بھی جا کے شامل ہو جاؤں گا. لیکن ان دنوں سختی اتنی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں پہنچ سکا. اب والدین دیہات سے گئے ہیں, وہ 30 لاکھ انسانوں میں رولیں گے تو نہیں کر. سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں. جنہوں 4-4 5-5 حج کیے انہیں خیمہ نہیں ملتا, تو وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے. سڑکوں پہ رول کے مر جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے والدین کو, یعنی جب ان سے آپ کو کس نے بلوایا, ایسی ایسی بد دعائیں دیتے ہیں اس بیٹے کو. وہ تو زیادہ تر یہی ہوتا, ناک کی خاطر ان کو لازم جو ہے وہ گھسیٹ کر پہنچانا ہے حج پہ, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جی فلاں بیٹے نے حج کرایا. والد حج کا مقصد ہی کوئی اور ہے, اسی لیے زندگی میں ایک حج بندے کا پتر بنانے کے لیے کافی. ایک نمازیں دن میں 5 پڑھتے ہیں, وہ اتنی ہائی پوٹینسی ہے کہ ایک حج اگر حج کی طرح کیا جائے تو پھر بندے کو مزید حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو وہ حج کیسا ہونا چاہیے؟ شرط رکھی استطاعت. استطاعت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس مالی استطاعت ہے, آپ وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں. اب مالی جو اخراجات ہیں حج کے, اب حج جو ہے یہ لگژری ہو گیا ہے, اب یہ غریبوں کے لیے رہا ہی نہیں. یا وہ جو حرام خور ہیں جو ٹیکس کا پیسہ چراتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں, اب ان کی استطاعت میں اس قدر مہنگا. مینہٹن کے وہ ہوٹل, وہ کون افورڈ کر سکتا ہے اس میں؟ خاص کر کے یہاں سے آپ دیکھیں چپے پر ہے 55,000 80,000 75,000 قسم قسم کے. تو ایک مالی استطاعت, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, دل میں شوق ہے,
تو قیامت کے دن آپ کو اس شوق کے صدقے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ آپ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر اب خود نپٹو تم. کہیں غلطی ہو گئی, کچھ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ تمہاری ذمہ داری. لیکن جس کو استطاعت نہیں, جس کو قربانی کی استطاعت نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے قربانی دے دی. ایک دنبا دیتے تھے, اللہ میری امت کے فقراء کی طرف سے جو نہیں دے سکیں گے ان کی طرف سے اللہ کے رسول نے دے دی. جو شوق رکھتے ہیں, استطاعت نہیں ہے, انہیں اجر, ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اس کے لیے ڈاکے مار کے جانے کی ضرورت نہیں. وہ شوق ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. من استطاع الیہ سبیلا. تو پہلی چیز مالی استطاعت. دوسری چیز بدنی استطاعت, آپ کی صحت بھی اس کے قابل ہو کہ آپ وہاں کی مشقت برداشت کر سکیں, وہاں کے جو مناسک ہیں ان کو آپ ایسے طریقے سے ادا کر سکیں کہ آپ کا شوق قائم رہے. میں نے شاید زندگی میں ایک بار صلاۃ تسبیح پڑھی, لیکن آدھے میں جا کے پھر یہی تھا کہ یہ کب ختم ہوگی تو جان چھوٹے گی, اور اسی میں توبہ کر لی تھی کہ آئندہ نہیں پڑھنی. یہ ضعیف روایت ہے یہ صلاۃ تسبیح والی. انگلیوں کی طرف ہی دھیان رہتا ہے, خدا کی طرف نہیں رہتا. اتنے بار فلاں کر لیا, اتنے بار فلاں کا, خدا کو کوئی جن کی طرح قابو کرنے والی چیز نہیں ہے. وہ تقرب چاہتا ہے, دھیان چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہے. 75 بار نہ ہوا, 76 بار ہوا تو زلزلہ آ جائے گا. 76 بار نہ ہوا, 75 بار نہ ہوا, 73 بار ہو گیا تو قیامت آ جائے گی. دین کے مزاج کو سمجھیں, یہ دین کا مزاج نہیں. فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو تعداد ہے نا, فلاں 7 مبینیں نکالنی ہے, فلاں سورت اتنی بار پڑھنی ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک گھڑی کا دھیان آپ کے 100 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. وہ دھیان پیدا نہیں ہوتا, وہ گنتی کے پیچھے لگا رہتا. بھائی گنتی, فرشتے دیکھیں کھاتے پیتے بھی نہیں, بولو براز بھی کوئی نہیں, سوتے بھی نہیں. اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہے, ان کی چارجنگ ہے, ان کی بیٹری ہے. اس سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ 20 بار 40 بار 100 بار 1000 بار 1.25 لاکھ بار پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر دیتا اور اب اللہ قابو آ گیا, اب اللہ نہ نہیں کر سکتا, اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا. اس نے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی کتنا عرصہ لٹکائے رکھا. ایوب علیہ السلام کو کتنے سال صبر کروایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں رو رو. وہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. تو ایسی صحت کہ جس میں آپ خوش رہتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ رکھیں, حج عذاب نہ بن جائے. بندہ اس وقت کو نہ پچھتائے جب حج کے لیے چلا تھا. پچھتاوا ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. بدی پر پچھتاوا آئے تو 100 سال کی بدیاں اسی لمحے صاف, اور نیکی پر پچھتاوا آئے تو نیکی بھی صاف. صحت ایسی ہو کہ بندہ حج کی مشقت کو ٹھیک طرح سے برداشت کر لے, خوشی خوشی. صحت جواب نہیں دیتی, آپ کے پاس کروڑوں بھی ہیں تو بھی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. آپ کا شوق اپنی جگہ ہے. آپ کی یہ اسی طرح جس طرح کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا, اب اسے کتنا شوق ہے. یہ جو ہم ابھی ماتھا ٹیک لیتے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جب جس کو حاصل نہیں ہوتی اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی حسرت بن جاتی ہے بندے کی. یعنی ایسی بھی بیماری ہوتی ہے. ایک صاحب تھے یہاں ہماری اس کھڑکی کے پاس, کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی, جوان آدمی, پتہ نہیں کیا مرض تھا, کھڑے کھڑے اس نے سارا کچھ ادا کیا, بہت خوبصورت. میں نماز کے بعد اس سے ملا, میں نے اسے کہا کہ
پوچھے اس کے حال احوال، ماشاءاللہ اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب مجھے صرف ایک حسرت ہے، میں کچی زمین پر زمین کی ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتا ہوں، اپنا سر اپنا ماتھا اس پہ ٹیک کر. مجھے مدت سے وہ سجدہ نصیب نہیں ہوا جس میں سر زمین پر ٹیک سکوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ باقی سارے ارکان سنگل ہیں، سجدے 2 ہیں. وہ دوسرا سجدہ اصل میں پہلے سجدے کا شکر کا سجدہ ہے کہ آپ نے سجدہ کر لیا اللہ کے سامنے. تو بدنی اگر آپ کو استطاعت حاصل نہیں ہے تو مالی ہو بھی آپ کروڑ پتی ہوں ارب پتی ہوں تو بھی آپ پہ حج فرض نہیں ہے. شوق اپنی جگہ ہے، اس شوق کو قیامت کے دن کیش کروا لینا. تیسری استطاعت ہے رستے کی استطاعت، انوائرمنٹ، ماحول. اگر وہاں حرم والے علاقے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ نہیں جا سکتے تو بھی استطاعت میں شامل نہیں ہے، مت جائیں وہاں پہ. آپ کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہے تو بھی آپ مت جائیں. آپ کے اپنے ملک میں ایسی خانہ جنگی ہے کہ رستہ خطرناک ہے تو مت جائیں. یہ استطاعت میں شامل ہے. حالات خراب ہیں تو استطاعت نہیں ہے، آپ مت خطرہ مول. آپ بڑے اہم ہیں اللہ کے نزدیک، اسی لیے کہ آپ بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، مجھے تم چاہیے. یہ نہیں کہ لازم کینسر ہو تو چھوڑ دو. جو سقیم ہے، جو سمجھتا ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے. ایک فرد اپنے بارے میں خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میں توڑ چڑھا لوں گا نہیں ہوں، میری کیا کیفیت ہے. اس کو کوئی دوسرا کسی آلے سے ناپ کر نہیں بتا سکتا کہ توڑ دو یا چھوڑ دو، اس لیے اس بندے پر چھوڑا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں کی حکومت کی طرف سے سبسڈی ملتی تھی حج پہ، اور وہ سبسڈی ظاہر ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے قومی خزانے سے ملتی تھی، جس میں ہندوؤں کے ٹیکس بھی شامل ہیں، سارا کچھ شامل ہے. اور وہ نقد نہیں ان کو ملتی تھی، اصلاً وہ ایئر انڈیا کی بیک بون تھی. وہ سبسڈی ایئر انڈیا کو مینٹین رکھنے کے لیے فائدہ حکومت کا ہی تھا، نام مسلمانوں کا چل رہا تھا. یعنی وہ ٹکٹیں کسی اور ایئر لائن کی نہیں لے سکتے تھے، ان کی ٹکٹ لازماً ایئر انڈیا کی، اور اس کو پیمنٹ گورنمنٹ کیا کرتی تھی. ایئر انڈیا کو آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے، نام آپ کا ہوتا تھا، فائنینشلی وہ ایئر انڈیا کو سپورٹ، ورنہ اس کا حال بھی پی آئی اے والا ہی ہوتا. ہمارے یہاں کلچر ایک ہی جیسا ہے، جو مرض ہمارا ہے وہ ان کا بھی ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا بھی ہے. اب وہاں کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. آپ ہندوؤں کے پیسے سے مسلمانوں کو حج کیوں کرواتے ہیں؟ یا تو آپ ہندوؤں کی یاترا کے بھائی پھر کریں. اب ہندوؤں کی یاترا ہوتی ہے پیدل، وہ ایئر انڈیا تو نہیں چلتی اس سے. یا تو ہندوؤں کو بھی یاترا اپنے پیسے سے کروائیں، سبسڈی دیں آپ، نہیں تو مسلمانوں کا بھی بند کریں. اس پہ ہندوستان کے علماء نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سے جان چھوٹی ہماری. ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. سب نے کہا فائدہ تمہارا تھا ایئر انڈیا کا، بدنامی کلنگ کا ٹیکہ ہمارے سر تھا کہ مسلمان کھا گئے ہندوؤں کے مال سے حج کرتے ہیں. شکر ہے جان چھوٹی اس سے. ہمارے یہاں بھی حکومت نے کہا کہ جی سبسڈی نہیں دیں گے، سبسڈی نہیں دیں گے. تب مجھے پتا چلا کہ ہمارے یہاں بھی حاجیوں کو سبسڈی حکومت دیتی تھی. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے آپ نے پیسے جمع کروا دیے تو آپ کو، بھئی یہ سبسڈی والا کنسپٹ آیا کہاں سے؟ استطاعت نہیں تو مت جاؤ، گھر بیٹھے ثواب کماؤ. لوگوں کے پیسے سے، لوگ جو فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہیں وہ پیسہ ان کا بھی ہے، وہ ان کا حق ہے. فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں کا، وہ جو بیڈ نہیں مل رہا اسپتال کے فرش پہ لیٹے ہوئے، وہ ان کا حق ہے، آپ کے حج کا نہیں ہے.
یہ عیاشی ہے، یہ حج نہیں ہے جو آپ غریبوں کے پیسے پر کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات کہ ہم مقروض قوم ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی کسی کا ہے۔ ہمارے ادارے رہن رکھے ہوئے ہیں، جس دن ہم ڈیفالٹ کریں گے، اعلان کر دیں گے نہیں واپس کر سکتے، وہ ٹیک اوور کر لیں گے، کوئی ایئرپورٹ ٹیک اوور کر لے گا، کوئی ہماری جٹی ٹیک اوور کر لے گا، کوئی ہمارے موٹر وے ٹیک اوور کر لے گا۔ باقاعدہ یہ معاہدوں میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر نہ دیے تو یہ گارنٹی آپ ضبط کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح ضمانت کی رقم ہوتی۔ چائنا دیکھیں، وہ جو روڈیشیا تھا غالباً اب زیمبیا اس کا نام ہے، اس کا ٹیک اوور کر لیا۔ ان کی ٹیلی فون کی وہ کمیونیکیشن، ان کا ٹی وی اسٹیشن، ان کا ایئرپورٹ، وہ 6 ارب ٹوٹل ان کا قرض تھا، نہیں ادا کر سکے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ سری لنکا کی بندرگاہ انہوں نے ٹیک اوور کر لی۔ آپ کے جو معاہدے ہوئے ہیں اور جو وہ نہیں ظاہر کر رہے، ہماری حکومت کے ہم نہیں ظاہر کر رہے، ہمیں تفصیلات بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور گروی ہمیں رکھ لے اور ہمیں نہیں بتا رہے کہ کتنے کا بیچا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کون کون سی چیز ان کے گروی رکھ کے تو لیا ہے قرض، اور کل جب پے نہیں کر سکیں گے تو وہ کون کون سی چیز ٹیک اوور کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مقروض قوم میں ہر چیز ہماری بکی ہوئی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ حج ہمارے ذمہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ سود کا پیسہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ مجبوری میں تو کھایا جا سکتا ہے، اس سے حج جیسی عیاشی نہیں کی جا سکتی، یہ عبادت ہے، یہ پاک پیسہ اس کے لیے چاہیے، اور آپ کا اپنا پیسہ چاہیے۔ اور پھر عمرے، سلاد، ایپیٹائزر۔ خدا کی اگر رضا چاہیے آپ کو، اصل میں تو یہ خدا کی رضا چاہنا ہے نا۔ ساری عبادات کا مقصد ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہنا، اور صحابہ کا سب سے جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس جیسا اور کوئی بھی قیامت تک کسی اور کو اعزاز نہیں مل سکتا، سب سے بڑا اعزاز۔ علم صحابہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، ان میں سے بعض کو وضو کا طریقہ نہیں پتا تھا، بعض کو غسل کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ اس زمانے میں یہ 8-10 سال مدرسے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ائمہ کے زمانے میں بھی یہ فلاں جگہ سے فارغ تحصیل ہے، فلاں جگہ سے فارغ ہے، کسی بھی امام کی سند کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سند نہیں ہے کہ انہوں نے عربی کہاں سے سیکھی ہے، کس مدرسے سے پڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ سب زبانی کلامی، نکاح بھی زبانی کلامی، طلاق بھی زبانی کلامی ہوتی تھی۔ علم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو رضی اللہ عنہم والا سرٹیفکیٹ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ صحابہ میں بھی 2 طبقے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، انویسٹ کیا، اور قتال کیا، وہ اور جنہوں نے بعد میں قتال کیا اور انفاق کیا۔ صحابہ میں 2 طبقات ہیں جو قرآن نے بتائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم، منکم سے مراد صحابہ ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ اعظم درجے ہیں پر ہیں، یہ عظیم ترین درجے پر ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں انفاق کیا فتح مکہ کے بعد۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تقابل ہی نہیں بنتا، دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ علی اعظم درجے پر، کوئی تقابل نہیں بنتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی،
لیکن وہ جو علی کا بدر میں لڑنا ہے، اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ قرآن کہتا ہے. کسی مسلک کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اپنے اپنے مسلک کی بات، قرآن کی بات. تو گزارش یہ ہے کہ ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ ہمارے علماء اگر حق بات کریں تو کہیں جب تک یہ قرضے نہیں اتریں گے تب تک آپ کا حج قرض کا حج ہے، سود کا حج ہے. مت کیجیے. نفلی تو حج کم از کم، زیادتی ہے معاشرے کے ساتھ. ان عورتوں کے ساتھ جو بچوں کو زہر دے کے خود بھی مر جاتی ہیں، ان کو بھی مار دیتی. ان چھوٹے بچوں کے ساتھ جو گھروں میں کام کرتے ہیں 8-8 10-10 سال کے، اور وہ مالک استری سے ان کو جلاتے ہیں، مارتے اور اس طرح مارتے ہیں ہڈیاں ان کی توڑ دیتے. وہ 3 خواتین نے وہ مار دیا 16 سال کا بچہ. آپ دیکھیں کل پرسوں کی بات. یہ ان کا خون، ان کی ہڈیوں کا گودا ہے جس پر ہم عمرے کرتے ہیں اور بار بار جا کے نفلی حج کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جس کے رشتہ داروں میں بھوکے ننگے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کا حج کیا حج ہے؟ انہیں رب کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو پڑوس میں تھا. اصول ہمیشہ یہی ہے کہ اگر آپ کو سودا چاہیے ہو اور وہ آپ کے پڑوس میں ہو، وہ گراسری جہاں سے مل جاتا ہو، آپ لینے گئے ہیں 2 میل دور، اور جب آپ کو پتا چلے کہ ہو یہ چیز تو آپ کے جو پڑوس میں گراسری ہے اس میں بھی تھی، تو پھر آپ کو پچھتاوا آتا ہے نا، یار ہمیں پینڈا ماریا ہے. اور بھائی صاحب رب کی رضا آپ کے پڑوس میں ہے، پینڈا مارتے ہو تم لوگ، پیسہ بھی خرچتے ہو، پینڈا بھی مارتے ہو، اور وہ رضا بالکل آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں تھی. آپ کی بیوہ بہن اس کا پیٹ بھرنے میں تھی. تو اس طرف توجہ دے. کم از کم حکومت کو نفلی حج اور عمرے پر پابندی لگا دینی چاہیے. یہ جو پیسہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ہے، یہ تو قرض کا ہے، لیکن اس میں ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. آت ذی القربی حقہ، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا نہیں ہے، تنخواہ ہمیں ملتی ہے، لیکن دینے والے نے اس میں غریب رشتہ داروں کا رکھ کے ہمارا امتحان لیا ہے. یہ امتحان اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بے روزگار ہوتے اور اللہ ان کو دیتا. ہم دونوں ایک دوسرے کا امتحان ہے. یہ بھوکے جو ہیں رشتہ دار، کمزور، کسی کا بچہ اگر لائق فائق ہے اور نہیں پڑھائی کی استطاعت نہیں ہے اس کے والدین کو، تو یہ آپ کے ذمے ہے کہ اس بچے کو ضائع مت ہونے دیں. ذہین جو ہوتا ہے وہ اگر مثبت ذہانت استعمال نہیں کرے گا تو لازماً منفی کرے گا. یہ ذہانت بیٹھنے نہیں دیتی بندے کو. یہ جو 2 نمبر کرنسی بناتے ہیں، چکرا دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ذہین نہیں ہے؟ یہ جو ہیکنگ کرتے ہیں یہ ذہین نہیں؟ شیطان ذہین نہیں تھا؟ ذہانت ہو تو پھر خرچ ہو اور مثبت پر خرچ ہو، ورنہ منفی پہ لازم خرچ ہوگی. وہ یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتی. اس بچے کو چور ڈاکو مت بنائیں، سنبھالیں اس کو کچھ کرنے والا، مثبت کام کرنے والا بنا دیں. یہ ہے رب کی رضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے غریب تھے، 1 پاؤں سے معذور تھے، اور تجارت آپ کو پتا اس زمانے میں سفر کا کام تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے. خوشبو وغیرہ بناتے تھے، اور جو زیارت کے لیے لوگ آتے تھے مکے کی تو ان میں وہ بیچ بٹا کے کوئی تھوڑی بہت روٹی کما لیتے تھے. ان کے بچے پیٹ بھر کے کھا بھی نہیں سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ چچا آپ کو پتہ ہے کہ چچا جو ابو طالب ہیں یہ بچوں کو نہیں پال سکتے، تو ایسا کریں 1 بچہ میں لے لیتا ہوں اور 1 بچہ آپ لے لیں. گئے دونوں حضرت ابو طالب کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ ہم آپ کے بچے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 2 بچے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ طالب میرے لیے چھوڑ دو اور باقی جو تم نے لینا ہے وہ لے لو.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو لیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل جو تھے وہ اور طالب، یہ دو ابو طالب کے پاس رہے۔ تو حضور نے پالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی طرح، بوجھ ہلکا کیے اپنے چچا کا۔ عام طور پہ کہا جاتا ابو طالب نے پالا، ابو طالب قبیلے کے سردار بنے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے، حضور پہ احسان نہیں ہے کسی کا، الٹا آپ بکریاں چرا کے تو دیا کرتے تھے حضرت ابو طالب کو۔ حضور جس دن ناشتہ کرتے، ویسے چھینا چپٹی ہوتی تھی ناشتے پہ، حضرت ابو طالب کے یہاں بچے ایک دوسرے سے چھین کے کھاتے تھے، پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن جس دن حضور ان کے یہاں ناشتہ کرتے تھے پورا گھر پیٹ بھر کر کھاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور نے دیا ہے۔ تو رشتہ داروں کا خیال کریں، ان پہ انفاق کریں، یہ اصلاً آخرت کے بینک کی برانچیں ہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ جو فقیر ہیں، جو یہ غریب ہیں، صرف ایک ہی طریقے سے آپ آخرت میں پیسے بھیج سکتے ہیں، وہاں اور کوئی ایکسچینج نہیں ہے، ایون کہ کھانا بھی۔ لیکن رضا کا کیا مقام ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے، پھر تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تجھے پتا تھا فلاں بندہ بھوکا ہے تو نے اسے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ سوال یہ کرے گا میں بھوکا تھا، میں نے تیرے اوپر اتنا احسان کی، اور پھر میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ اللہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، تو کھلاتا ہے۔ تو اللہ پاک اسے کہے گا کہ تیرے پڑوس میں، تیرے جاننے والوں میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ کھانا میرے پاس پاتا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ گویا آپ نے رب کی دعوت کی ہے، میرے پاس پاتا وہ کھانا۔ تو جو بھی آپ فقیر کو دیتے ہیں وہ اصلاً اللہ کو دیتے ہیں، وہاں منتقل ہوتا ہے، اور تم اسے تجدونہ عند اللہ هو اعظم اجرا خیرا واعظم اجرا، وہ تمہیں وہاں اللہ کے یہاں زیادہ ریٹ کے ساتھ ملے گا۔ ہمیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہر بندہ اپنی برادری میں، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنے کنز کے اندر، بھائیوں میں، بہنوں میں خیال رکھے غریبوں کا، تو ہمارے یہاں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ جو کلاٹنگ ہو گئی ہے نا، وہ خون کے اندر بن جاتے نا دہی کی طرح تھکے وہ لوتھڑے، پھر کہیں جا کے وہ لوتھڑا رک جاتا ہے تو سٹروک ہو جاتا ہے، پھر سٹنٹ ڈالتے ہیں۔ یہ مالی کلاٹنگ بھی ہوتی ہے کہ ایک طرف ملینز اینڈ بلینز جمع ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف کچرے سے چن کر کھا رہے ہیں۔ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، رشتہ دار ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو اگر رضا خدا کی ایک تو وزٹ ہے، شوق ہوتا ہے نا، آپ نہیں دیکھتے انگریز جناب علی ایک وہ پیچھے ڈالا ہوا بیگ اور پوری دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں، ہمارے شہروں میں کھاتے پھرتے ہیں اور پھر ویڈیو بنا کے بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کھائی اور بڑی مزیدار ہے فلاں۔ مذہبی بندہ جو ہوتا ہے اس کا بھی یہ شوق ہوتا ہے، حج پہ نہیں جا سکتا تو مزاروں پہ جائے گا، گاڑی بک کی ہوئی، وہاں یاترائیں، پیدل یاترائیں، گھپائیں، او کہاں سے چلتے ہیں کشمیر تک پیدل جاتے ہیں پہاڑیوں پر، پھر دو دو چار چار تو گر کے مر بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، سیلفیاں بنانی ہے وہاں جا کے، لائیو ہو جانا ہے وہاں جا کے، یہ 5واں چکر ہے، 6واں چکر ہے، 7واں چکر ہے، اب ہم فلاں جگہ پہ ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو یہ کسی غریب کے منہ سے نکلے، کسی مریض کے منہ سے نکلے تو اس کی قدر ہے، ویلیو ہے، وہ کھائے، اس کے اندر جائے، اس کی انتڑیاں دعا دیں تمہیں جو رد نہیں ہوتی کبھی، وہ دعا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو
اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل والے کہتے ہیں کہ جی یہ جو سبسڈی حکومت دیتی ہے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کسی کو اپنے پیسے سے حج کروایا ہے؟ کوئی ثابت ہے کہ کوئی غریب صحابی تھا، اسے بڑا شوق تھا حج پہ جانے کا، تو حضور نے کسی کو کہا کہ عثمان اس کو تم اونٹ دے دو یا اتنے پیسے دے دو، یہ حج کر کے آ جائے؟ کیا خلافت کا جو خزانہ تھا، جو بیت المال تھا، اس سے کسی کو حج کروایا گیا؟ کوئی مثال ہمارے علماء کے پاس ہے کہ فلاں بندہ بڑا غریب تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو حج کروا دو، اور فلاں بندہ جو ہے وہ اس کو ریاست نے کفالت کی، اس کی سبسڈی دی حج کے لیے؟ کہیں بھی مثال ملتی ہے؟ یہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہے، غریبوں کے پیسے پہ تمہارا حج. چونکہ ان کو بھی، یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سرکاری حج کروایا جاتا ہے حکومت کے پیسے پر، اس لیے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. ویسے بال کی کھال اتارتے ہیں. اب ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو پیسے آپ کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں چیز آپ کو چاہیے، وہ کہتے ہیں جی چاہیے. کتنے کی؟ جی 100 کی. تو انہوں نے کسی کو وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے کی چیز چاہیے تو تم وہاں فلاں جگہ پہ بیچنی ہے، وہ کہتے بیچنی فلاں جگہ پہ پہنچا دو. تو کہتے ہیں کہ جی چونکہ چیز آپ نے خریدی نہیں تو مجرد وعدے پہ نہیں چل سکتی آپ کی معیشت، یہ ناجائز ہے. حالانکہ اس میں سود کوئی نہیں، اس میں جوا بھی کوئی نہیں، اور موسٹلی تجارت اسی وقت طرح ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں شاپنگ مال پہ، آپ نے مشین پسند کی، وہ اسی وقت فریج اٹھا کے آپ کی پشت پہ رکھ دیتے ہیں، اٹھا کے لے جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ ہفتے بعد آئے گا جی. وہ ہفتے بعد آتا ہے. یہ ادھار تجارت ہے. سوال یہ کہ جو آپ کرنسی اٹھائے پھرتے ہیں، جس کو آپ دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ نقد تجارت کر رہے ہیں، یہ بھی وعدے پر تجارت ہے. وہ اس نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. وہ وعدہ ہے، وہ رسید ہے جو تجارت ہماری چل رہی ہے. وہ جو 5000 آپ کے پاس ہے، وہ 5000 کی رسید ہے اصل میں، کہ آپ جب چاہیں اسٹیٹ بینک میں جا کے وہ جمع کرائیں اور ان سے کہیں گے 5000 کا سونا دے دیں، اور وہاں کک نہیں رکھا ہوا کھے ہے. کسی زمانے میں تھا کہ جتنا آپ کا سونا کے ذخائر تھے آپ اتنی کرنسی چھاپ سکتے تھے، لیکن اب صرف وعدے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. امیر سے امیر ملک کے عوام بھی کھڑے ہوں اور کرنسی نوٹ لے جاؤ اور کہیں کڈو جی ساڈا سونا کڈو، تو وہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. وعدے پہ ساری تجارت، جو نقد ہے وہ بھی وعدے پہ چل رہی ہے. تو جہاں علماء کا فائدہ ہوتا ہے وہاں لمبی ڈال لیتے ہیں. وہ سبسڈی کسی صورت جائز نہیں. استطاعت ہے تو حج کیجئے، نہیں تو کسی غریب کی جیب کاٹ کے مت کیجیے. یہ جو بیمار ہیں، جو آپ روز مسائل ان کے سنتے ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، رول رہے ہیں، وہ قومی خزانے میں ان کا حق ہے. اس کو صحت پر خرچ ہونا چاہیے، تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے. یہ چھوٹو جو گیراجوں میں کام کرتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے اور مار دیے جاتے ہیں، ان کو پڑھانا چاہیے حکومت کو اس پیسے سے، نہ کہ حج کرانا چاہیے ہمیں. کوئی جواز نہیں اس کو. یعنی سیدھی سیدھی بات، آپ صدقے پہ حج کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں، ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن چونکہ میرے شوہر بینک میں کام کرتے ہیں، لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جائز نہیں ہے، لہذا آپ حج نہیں کر سکتے. تو کیا میں اپنی بہن سے قرض لے کر حج کر لوں؟ اس کا شوہر جو ہے وہ تاجر ہے، بزنس ہے اس کا، تو میں اس کے پیسے سے حج کر لوں اور اپنے والے پیسے اس کو دے دوں؟ بھئی نوٹوں کے ساتھ تو کچھ نہیں نہ لگا. یعنی اللہ کے ساتھ بھی سیاست. وہ بزنس مین بھی تو بینکوں کے ذریعے کر رہا ہے نا. دونوں ایک جیسے ہیں. آپ کا شوہر بینک کے اندر کاؤنٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بزنس مین اس کا جو سانڈو ہے وہ باہر کھڑا ہے، دونوں بینک سے تجارت کر رہے ہیں. جتنے بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہمارے جو مدارس بنے ہیں، دارالعلوم اور جامعہ فاروقیہ اور فلانا فلانا، ان سب کی جو بھی آپ دیکھیں، یعنی صرف باتھ روم کروڑوں میں بنے ہوئے ہیں دارالعلوم کے.
آپ جا کے دیکھیں ویٹیکن بنا ہوا ان کے، یعنی 1 کروڑ کے باتھ روم بنے اور پسند نہیں آئے رفیع عثمانی صاحب کو، اور توڑوا کر اسی بندے نے کہا کہ جی آپ کو پسند نہیں ہے، میں یہ توڑوا کے آپ کی پسند کے مطابق بنوا دو۔ جب بن رہے تھے تو رفیع عثمان صاحب معراج پر گئے ہوئے تھے، اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ درم لگن بادشاہ دے تے سکھو دی سراہ، پیسہ تو اس کا لگا ہے، مولوی صاحب کی کیا ہے، پسند ہی ناپسند ہی ہے نا۔ وہ سارا کچھ بینکوں کے ذریعے امپورٹ ہوا ہوا، سارے بینک جنہوں نے اسلامک ونڈوز کھولی ہوئی وہ سارے شام کو پیسہ سینٹرل بینک میں جمع کرواتے ہیں، سینٹرل بینک ٹائم کے اندر اس کو سٹی بینک میں جمع کروا دیتا ہے، وہ امریکہ چلا جاتا ہے۔ صبح جب بینک کھلتا ہے تو صبح وہ پھر منافع تقسیم ہوتا ہے، ہر ملک کے سینٹرل بینک کو جس نے پیسے اس میں جمع کروائے وہ دیا جاتا ہے۔ 1 کلو دیا گیا پاکستانی سینٹرل بینک کو، اس نے دیکھا کہ بینک الفیصل نے 1 چھٹانک ہمارے پاس جمع کروایا تھا، اس کو اس کے مطابق سود وہ دے دیتے ہیں، وہ آتا وہیں سے ہے، من و سلوہ نہیں ہے۔ سارے اسلامک بینک کا سسٹم ایک ہی ہے، چھٹیاں ان کے ساتھ ہیں، قانون ان کا ہے، صرف اندر چونکہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی رکھ کے امامہ باندھ کے کاؤنٹر پر بندہ بیٹھا وہ اسلامی ہو گئے، مذبوح اعلیٰ طریقت الاسلامیہ۔ یہاں کبھی کسی زمانے میں 13 بچڑے آئے تھے، ان میں سے 9 خنزیر نکلے تھے، لیبارٹری میں چیک ہو گیا، ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس پہ پھر الاتحاد اخبار نے اس زمانے میں 2 پیج پورے تصویریں دے کے تو اس پہ لکھا تھا سارا، اس خنزیر پہ بھی لکھا ہوا تھا مذبوح اعلیٰ طریقت الاسلامیہ، خنزیر ہے لیکن اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی اسلامک بینکنگ ہے نا جس میں بڑے بڑے ہمارے نام شامل ہیں، اصلاً وہ ہے خنزیر لیکن مذبوح اعلیٰ طریقت الاسلامیہ، کوئی فرق نہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ نئی استطاعت مت کیجیے، گھر بیٹھے ثواب لیجیے۔ دیکھیں عورت نہیں نا نماز پڑھ سکتی جب، تو اسے پڑھے بغیر مقبول نماز کا ثواب مل جاتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایسے جیسے کسی کو کام کیے بغیر گھر اس کی دیہڑی مل جائے اور دوسرا منہ سے کالا کر کے آئے اور اس میں بھی کوئی اس سے آفینس ہو جائے اور اس کی تنخواہ کاٹی جائے۔ اس کو استطاعت نہیں پڑھ سکتی، اللہ پڑھے بغیر اس کو اجر دیتا اتنے دنوں کا، یہ اس کا نقص نہیں ہے، شریعت کی پابندی ہے۔ آپ نہیں شوق ہے، آپ نہیں جا سکتے، مت جائیں، آپ کو اس کا حج کا اجر مل جائے گا، لیکن صدقے خیرات پہ کوئی حج کوئی عمرہ جائز نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔